حیدرآباد سے بھائی محمد ابو بکر صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد ابو بکر، حیدرآباد۔ محترم بھائی، بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے، کس کے لیے ناجائز ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک دو قانون سمجھ لیں، ایک دو اصول سمجھ لیں، بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ معذورین کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معذور عن السجود حقیقی، یعنی وہ بندہ جو صحیح سجدہ، کامل سجدہ زمین پر ماتھا ٹیک کر، ناک ٹیک کر جو کرتے ہیں جیسے، وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ایک قسم کا معذور یہ ہے۔ دوسری قسم کا معذور وہ ہوتا ہے جو سجدہ تو کامل کر سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب ان دونوں معذوروں کے احکام میں فرق ہے۔ پہلی قسم کا معذور جو ہے ان کے لیے احکام اور ہیں، دوسری قسم کے جو معذور ہیں ان کے لیے احکام اور ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ شامل کر لیں اصول کے طور پر کہ جو بندہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کسی ایسی چیز پر ماتھا ٹیکتا ہے جو اس کی جائے نشست سے تقریباً ایک بالشت یا اس سے کچھ اونچی ہوتی ہے، تو یہ بے شک ماتھا ٹیک بھی دے تو یہ ماتھا ٹیکنا، شریعت اس کو ماتھا ٹیکنا نہیں سمجھتی بلکہ اس کو اشارہ ہی سمجھتی ہے، لہٰذا یہ اشارے والی نماز کہلائے گی۔ اب تیسری بات اس کو شامل یہ کر لیں کہ جو بندہ حقیقی سجدہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا، اس نے اشارے سے اگر سجدہ کیا، فرض نماز کے اشارے سے سجدہ کیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب ان تین باتوں کو ذہن نشین رکھیں، ان تینوں باتوں کو کے سمجھنے پر مطلب اگلا مسئلہ جو موقوف ہے، آپ تین باتوں کو سمجھیں گے تو اگلا مسئلہ سمجھا جو پوچھا گیا ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو ان کو کوئی ایسا عذر ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، کامل سجدہ کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ اگر ایسے لوگ جو کھڑا تو نہیں ہو سکتے لیکن زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں، انہوں نے پھر بھی سجدہ نہیں کیا یا ایسی جگہ پر سجدہ کیا جو جائے نشست سے ایک بالشت یا اس سے کچھ اونچی ہو، تو ان کا سجدہ اشارے والا شمار ہوگا، اور جو بندہ حقیقی سجدہ کرنے کی قدرت رکھتا تھا اور پھر بھی اس نے اشارے والا سجدہ کیا تو اس کی نماز بالکل یا نہیں ہوگی، بالکل یا ہی نہیں ہوگی، جیسے کوئی بغیر وضو کے یا بغیر سجدے کے نماز پڑھ دے۔ دوسری قسم کے معذور وہ جو سجدہ حقیقی نہیں کر سکتے تھے لیکن کھڑا تو ہو سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ حقیقی سے عاجز ہو اس کے لیے قیام فرض بھی نہیں، وہ بیٹھ کر بھی اگر نماز پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے کرسی پر بیٹھ کر، یہ حقیقی سجدہ کرنے سے عاجز ہے یا کھڑا ہونے سے عاجز ہے۔ اگر تو یہ بندہ کھڑا ہونے سے عاجز ہو اور حقیقی سجدہ کر سکتا تھا تو جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اس کی نماز بالکل یا نہیں ہوگی۔ اور اگر دوسری قسم کا بندہ ہے کہ یہ کھڑا تو مطلب ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہ حقیقی سجدہ نہیں کر سکتا تھا زمین پر، کوئی ایسا اس کو عذر تھا، کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے یہ اپنا ماتھا نہیں ٹیک سکتا تھا زمین پر یا اپنے ناک زمین پر نہیں ٹیک سکتا تھا، تو لہٰذا اس کی وجہ سے اس نے اشارے سے ہی سجدہ کرنا تھا۔ اگر یہ بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ بندہ بھی اگر نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کے لیے افضل اور اولیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو ذخیرہ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں، ذخیرہ تاریخ چھان کر دیکھ لیں، کرسی پر نماز پڑھنے کی کوئی شہادت، کوئی ثبوت ہمیں خیر القرون میں نہیں ملتا، اس کی ایجاد بہت بعد میں ہوئی ہے۔ اس لیے جو چیز خیر القرون میں نہ ہو، اگرچہ گنجائش تو ہے، جائز تو ہے، گنجائش بھی تھی، کر بھی سکتے تھے، لیکن اس سے بچنا اولیٰ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنے سے چونکہ کرسی پر ایک طرح کا کچھ نہ کچھ تکبر کا شائبہ ہوتا ہے اور نماز میں تو سراسر عاجزی ہوتی ہے، اس لیے یہاں عاجزی، ایک طرح کی عاجزی مفقود ہے، اس لیے بھی بچنا چاہیے کہ کرسی پر نماز پڑھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ تیسری بات، اس کرسی پر نماز پڑھنے کی وجہ سے صفوں میں خلل واقع ہوتا ہے۔
حالانکہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی درستی کا بڑی تاکید سے مطلب حکم فرمایا ہے، بڑی تاکید کی ہے کہ صفوں کو درست کریں، بلکہ حدیث میں یوں فرمایا گیا کہ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اس لیے بھی کرسی سے اعتراض کریں، چونکہ کرسی کی جو پچھلی جو 2 ٹانگیں ہوتی ہیں اس کو نمازیوں کے پاؤں کے برابر کیا جاتا ہے، اور جو کرسی پر بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے، خلل سا واقعہ ہوتا ہے، اگرچہ جائز تو یہ بھی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کرسیوں پر بیٹھ کر عبادت کرنا یہ عیسائیت کا ایک طریقہ ہے، ایک طرح کی اس میں بھی مشابہت پائی جاتی ہے، اگرچہ ہم سارے تو کرسیوں پر نہیں بیٹھتے، کوئی ایک آدھا ہی ہوتا ہے یا 2-4 ہوتے ہیں، تو اس لیے بھی بچنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ مغالطہ دینے والا بھی ہے کہ بعض لوگ جو سجدہ حقیقی تو کر سکتے تھے لیکن کسی وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کرسی پر بیٹھ کر نماز ہو جائے گی، حالانکہ جیسے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جو بندہ سجدہ زمین پر کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ زمین پر سجدہ نہ کرے بلکہ اشارے والا کرے، یا کسی ایسی اونچائی پر کرے جو اس کی جائے نشست سے 1 بالشت یا کچھ اونچا ہو، تو اس کا سجدہ اشارے والا ہی شمار ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ ہم نے جب کرسی پر تحقیق، کرسی پر نماز پڑھنے کی تحقیق کی، تو اس میں جب فقہا کی عبارتیں دیکھیں 1 بالشت یا اس سے کچھ اونچا، تو ہم نے بڑے بڑے ہاتھوں کے بالشت کی پیمائش کی، کوئی بالشت بھی ہمارے مشاہدے کے نزدیک کوئی بالشت 11 انچ سے زیادہ نہیں ہوتا الا قلیل۔ تو ہم اگر 11 تصور کر کے کچھ زیادہ کو 1 انچ اور زیادہ بنا لیں، یعنی 1 فٹ ہو گیا، 1 فٹ کی جو اونچائی ہے، جائے نشست سے اگر 1 فٹ اونچا سجدہ کیا جائے تو اشارے والا شمار ہوگا، تو جو کرسی پر جو پھٹا لگا ہوتا ہے یہ تقریباً 18-19 انچ جو اونچا ہوتا ہے۔ اس لیے کرسی پر نماز پڑھنے سے اعتراض کیا جائے، اور جن لوگوں کی نہیں ہوتی وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھیں گے، جتنی نمازیں کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے پڑھی ہیں وہ ان کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، ان کی فرضیت ان کے سر سے ساقط نہیں ہوئی، ان کا فرض ان کے ذمہ میں باقی ہے۔ اور جن لوگوں کی نماز کرسی پر ہو تو گئی، مطلب جائز تھی، گنجائش تھی، وہ لوگ جو سجدہ حقیقی نہیں کر سکتے تھے ان کی نمازیں تو ہو گئیں، لیکن آئندہ کوشش کریں کہ وہ بھی نماز نیچے زمین پر بیٹھ کر پڑھیں تو زیادہ اچھا اور اولیٰ ہے۔